اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی. ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی. ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا. اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا. کہا ایک دو صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں، تو رات کو ہی ہو جائے. کہنے لگا جی نہیں میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی. اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے باقی سارے لوگ سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے. کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ 2-3 بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے. ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے. اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے. کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی. 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ سارے جا کے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کوئی عادت نہ، پہنچ جاؤ. کہا حضور مہربانی کرے وہ طے ہونے لگا تھا. فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو. لوگ سو گئے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ. سب لوگوں کی توجہ ہو گئی. کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کریں. لوگوں کی توجہ. اعلیٰ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر، تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے، جذباتی فیصلہ نہ کر، یہ تو آ رہا ہے. یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے. کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو، رونے لگا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا، کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی، تشریف لے گئے. گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے. کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے. کہنے لگا دیوار گر گئی، آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، پہرے دار کوئی نہیں، تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا، میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا. کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے، اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے، ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے. فرماتے میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے. میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا، سحری کا وقت ہوگا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے. اب میں ڈر کے بھاگا. کہتے فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا. کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا، مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے؟ لاوارث ہوں میں، اور کتنا تجربہ کرے گا، بس کر مان جا. میں نے کہا حضور یہ کون ہے، مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے. تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے، ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں. ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے، ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے. مولا علی ابھی پیچھے ہیں، 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں، وہ تو ابھی پیچھے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں. او بھائی آج رواج ہو گیا ہے، رواج. میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت، سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے. او خدا کے بندو یاد رکھو نسبت ہے بڑی چیز. جانے تو وہ دو میں اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا، نسبت خالی دامن ہی مل گیا، تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا. خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا. اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں، ان کو مضبوط کریں، ان پر محنت کریں، ان پر توجہ رکھیں. یہ نسبت جو ہوتی ہے نا، نسبت یہ دیکھیں نا، ایک گتا ہے عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو، اس کی کوئی قدر نہیں. لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا ہے اس کو بغیر وضو چھونا جائز. ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے جو باتھ روم میں لگ گئی، وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا، اور جو مسجد میں لگ گئی
وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا. یہ نسبت ہے بڑی چیز. اگر میسر آئے نصیب ہو اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں, اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں. لوگ آنکھ ہی نہیں کھولتے, دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں. نسبت کو مضبوط کریں. رب تو فرماتا ہے حبیب تو موجود ہے تو میں کافر کو بھی عذاب نہیں دیتا. اب یہاں خالص نسبت کا بیان ہے, خالص. یہ نہیں فرمایا کہ حبیب ان کے عمل اچھے ہیں تو میں عذاب نہیں دیتا. یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں خانہ کعبہ ہے تو میں عذاب نہیں دیتا. نسبت کی بات فرمائی, نسبت. یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں روز طواف ہوتا ہے تو عذاب نہیں دیتا, یہاں تلاوت ہوتی ہے تو فرمایا حبیب تو ہے اس لیے میں انہیں عذاب. مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا, پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں آیا کہ وہاں میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے. کوئی فصل وہ بیجتے نہیں, کوئی فصل بوتے نہیں, وہ کوئی فصل بھی, لیکن دنیا کی ہر شے آپ کو مدینے میں ملتی. جو سب سے اچھا پھل کھانا چاہے اسے مدینے میں جا کے ملتا ہے, اس لیے کہ وہاں گنبد خضرا کی ہریالی موجود ہے. دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے اس لیے کہ گنبد خضرا جو موجود ہے. تو بھائی یہ نسبتوں کی بات ہے, نسبتوں کی. پرانی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا سویرے. میرے حبیب نے دعا فرمائی, مولا یہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا. اے اللہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا. تو میرے بھائی سن لو اور یاد رکھ لو, لاکھوں پاپ بھی لوگ کر کے آئے, سویرے منہ دھو کے نکل آئے تو عرش کا مالک رسوا نہیں کرتا, بلکہ کہتا ہے تو میرے دامن میں چھپ جا. اندر جا کے جہاں گناہ کیا ہے وہاں جا کے دل سے سچی توبہ کر لے. میں قیامت میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے گناہ کیا. تو برکت کس کی ہے؟ رسول پاک کی. یہ برکت کس کی ہے؟ حبیب دو عالم کی صلی اللہ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا تبل بھجا, حالات بگڑے, جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا. آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی. فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا. آپ فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی. عشق تیاگ دوویں ایک برابر, تے عشق دا سیک ودھیرا, اگ تے ساڑے ککھ تے کانے, تے عشق ساڑے تن میرا. تے اگ دا دارو می تے پانی, کوئی دسے ہے عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ تے کچھ بھی نہیں بچدا جتھے عشق ہو راں دا ڈیرا. فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ, ادھر بیٹا. آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے, باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں. ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا, کفر بچے گا یا اسلام بچے گا. فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا, میں نے تلوار اٹھائی, باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا. باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا, بچا لیا رسول اللہ کا دین. حضرت عمر نے ماموں کو مارا. حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں. تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا. سگا بھائی. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے, پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا. مجھے اکٹھے کھیلنا بھی یاد تھا, مجھے ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا, ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا. فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یاد تھا, پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا. مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی, فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا, پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا, وہ مجھے یاد رہا. میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی, اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں. یہ رشتے ہمارے لیے اصل